ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تو بیت اللہ ہی وہ گھر ہے جو سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی مسجد اس دنیا میں کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ. پھر اس کے بعد، یعنی حضرت ابو ذر نے پوچھا اس کے بعد پھر کون سی مسجد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مسجد اقصی. پھر پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال. ابو ذر کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہاں وقت ہو جائے نماز ادا کر لو، ساری زمین مسجد ہے. اس حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے، مسلم نے بھی، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے. طوفان نوح میں مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں ختم ہو گئی تھی. پھر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی. سب سے پہلے تعمیر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی فرشتوں کے ہاتھوں سے کروائی، اور یہ تقریباً روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بننے سے 2000 سال پہلے یہ تعمیر ہوئی. پھر اس کے بعد طوفان نوح آیا، اور پھر طوفان نوح میں یہ دونوں مسجدیں ختم ہو گئیں، صرف ان کے قواعد باقی رہ گئے تھے، یعنی ان کے جو پلرز ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سے، یا بنیادیں تھوڑی تھوڑی سی باقی رہ گئی تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس گھر کی تعمیر کی تھی. بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد تعمیر کیا تھا، اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ہی حکومت میں یہ اہل توحید کا قبلہ بنا تھا. بہت سارے لوگ مکہ کو بکہ کہتے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ با اور میم کا مخرج ایک ہی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ مکہ کو بکہ کہتے ہیں. اور ایک دوسری وجہ بھی اس میں بتائی جاتی ہے کہ با کاف کاف یعنی بکہ کا معنی رش ہونا، ہجوم کرنا. تو چونکہ مکہ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہاں پر رش لگا رہتا ہے، اس لیے اس کا نام بکہ بھی ہے. ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ مکہ کا نام بکہ آج بھی تورات میں موجود ہے. تورات میں مکہ کو بکہ کہا گیا ہے. ایک چوتھی وجہ بھی بتائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ظالموں اور جابروں کی گردنوں کو یہ مکہ سٹی جھکا دیتا ہے کہ وہ اس میں عز و انکساری کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ بڑا ہی بابرکت گھر ہے. حرم کی برکتیں تو کیا خوب ہیں. آپ ایک نماز وہاں پڑھتے ہیں حرم میں تو آپ کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے. تبھی آپ دیکھیں لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں. حرم میں جب بھی آپ جاتے ہیں تو روحانی طور پر مضبوط ہو کر آتے ہیں، وہاں پر نمازیں پڑھ کے، وہاں پر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر. یہ گھر ہدایت کا ذریعہ ہے. عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ حرم جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو زندگیاں پلٹ جاتی ہیں، بالکل چینج ہو کر آتے ہیں وہاں سے. کہ وہاں اس گھر کی ایسی روحانیت ہے کہ جو ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ وہاں پہنچے تو اس کے اندر تبدیلی ضرور آتی ہے اللہ کے گھر کو دیکھ کر. حالانکہ دیکھا جائے تو صرف 4 دیواری ہے اور اس کے اوپر ایک کالا غلاف لگا ہوا ہے، لیکن عجیب روحانیت ہے، حیران کن روحانیت ہے کہ لوگ وہاں سے آتے ہیں اور چینج ہو جاتے ہیں. اس گھر میں ویسے بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسے کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہے. اس کے علاوہ زمزم کا پانی ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اور یہ زمزم کا کنواں بالکل اسی طرح سے تر و تازہ اور آباد ہے. صرف وہاں کے لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ دنیا بھر سے جانے والے لوگ اس کو پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. کبھی آپ کو نہیں یہ سننے کو ملے گا کہ زمزم ختم ہو گیا، کبھی نہیں سننے کو ملے گا. معجزاتی پانی ہے. کسی بیماری کی شفا کی نیت سے پئیں تو وہ فائدہ اٹھائیں گے. اس کو جس نیت کے ساتھ پیتے ہیں ویسا ہی فائدہ اس کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. پھر صفا و مروہ کتنی بڑی نشانی ہے وہاں پر. پھر رکن یمانی ہے. پھر جب آپ اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ صرف آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا دیکھنا بھی
بڑا حیران کن ہے اللہ کے گھر کو صرف اور صرف دیکھنا. پھر اس کے علاوہ یہ ایک ایسا گھر ہے کہ جس کے ساتھ ایک کشش سی مومن محسوس کرتا ہے, اور یہ کشش اس کو اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب وہ اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے. یعنی آپ عمرے پر جائیں, حج پر جائیں, اور جب آپ کو واپس اپنے گھروں کو آنا ہو تو آپ ایک عجیب کشش اس گھر کی محسوس کرتے ہیں, اور جب آپ اپنے گھر واپس بھی آ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ دل وہیں چھوڑ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دل کے احساسات جوڑ دیے ہیں. مقام ابراہیم بھی بہت بڑی نشانی ہے. تو بڑا اسپیشل پتھر تھا کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اور یہ پتھر اوپر نیچے ہوتا تھا جیسے کوئی لفٹ یا کرین اوپر نیچے ہوتی ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان چھپ گئے ہیں, اور آپ اس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ جو اللہ کا کام کرتا ہے اللہ اس کے آثار باقی رکھتا ہے. کتنے ہزار سال پہلے کی میں بات کر رہی ہوں آپ کو. اگر آج اپنے دور سے بھی آپ اندازہ لگائیں تو 4,500 سال پہلے کی بات ہے یہ, اور ابھی تک وہ پتھر سیف ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈرز ہیں کہ یہ مسلح ہے. آپ جیسے ہی طواف مکمل کرتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پر. امن کی جو فیلنگز ہیں حرم میں جا کے وہ تو بڑی حیران کن ہے, دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتی. آپ آدھی رات میں اٹھ کے چلے جائیں حرم, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. بڑی اسٹرانگ فیلنگز ہیں امن کی وہاں پہ حرم میں. امن کی کیفیات کچھ اور اعتبار سے بھی ہیں کہ وہاں پر جنگ اور جدال منع ہے, جنگ نہیں کی جا سکتی حرم میں. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز گری پڑی ہے اس کو نہیں اٹھا سکتے حرم میں, منع ہے. پھر اس کے علاوہ مکہ کے تمام جانور محفوظ ہیں, کوئی ان کا شکار نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ پودے بھی محفوظ ہیں, پودوں کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا, درخت کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا. تو آپ سوچیں پھر کسی انسان کو کیسے کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ انسان بھی محفوظ ہیں. پھر کوئی شخص مکہ میں ہتھیار نہیں لگا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب ہجرت نہیں, کیونکہ مکہ فتح ہو گیا, اب ہجرت کی ضرورت نہیں, لیکن جہاد اور نیت باقی ہے, اور جب تم سے جہاد کے لیے گھروں سے نکلنے کا کہا جائے تو نکل پڑا کرو. اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا. یعنی اس کی حرمت کب سے ہے حرم کی؟ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. مجھ سے پہلے اس میں کسی کے لیے قتال کرنا جائز نہیں تھا, اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی میں قتال کرنا جائز کیا گیا تھا. جس دن مکہ فتح ہوا تھا اس دن بھی صرف کچھ ٹائم کے لیے قتال کی اجازت تھی. سو یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے. لہٰذا اس کا کانٹا نہ توڑا جائے, نہ اس کا شکار بھگایا جائے, اور نہ گری ہوئی چیز کو اٹھایا جائے. ہاں البتہ جو اس کا اعلان کرنا چاہے, مثلا اس گری پڑی چیز کو اٹھا کے آپ کسی رسپانسبل ادارے کو دے دیں کہ یہ فلاں کا پاسپورٹ ملا ہے, یا کسی کا کوئی پرس ملا ہے, یا کسی کا کوئی بیگ ملا ہے, کیونکہ وہاں پر اس طرح کے آفیسز بنے ہوئے ہیں, گمشدہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے آفیسز بنے ہوئے. تو اگر آپ اس نیت سے اٹھا کر ادھر تک پہنچا رہے ہیں تو کر سکتے ہیں, ورنہ گری پڑی چیز کو اٹھانا بھی الاؤڈ نہیں ہے حرم میں. نیز اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے, گھاس کاٹنے سے بھی منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ازخر گھاس کو مستثنا قرار دے دیں. ازخر گھاس جو تھی یہ لوہاروں اور گھروں کے کام آتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ایکسیپشن میں ڈال دیں کہ یہ ہم کاٹ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے مختلف فائدوں کے لیے. کہتے ہیں کیونکہ یہ لوہاروں اور گھروں کے کام آتی ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازخر کے سوا کوئی اور گھاس نہ کاٹی جائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بہت بہترین زمین ہے اس دنیا پر, بہت ہی بہترین زمین. اس بارے میں روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ مکہ کے حزورہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا کہ اللہ کی قسم
تو اللہ کی بہترین زمین ہے. یعنی مکہ سے مخاطب تھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اللہ کی بہترین زمین ہے، اللہ کے نزدیک تو سب سے پسندیدہ زمین ہے. اگر مجھے تم سے نکال نہ دیا جاتا میں یہاں سے نہ نکلتا. اسے مسند احمد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آپ جب کبھی مکہ جائیں گے تو آپ خود بھی اس کو فیل کریں گے کہ مکہ جیسی جگہ پوری دنیا میں نہیں ہے. ایک تو یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، اور یہ مسلمان جب وہاں جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھر پر تو اس کی فیلنگز ہی کچھ اور ہے، وہاں کا امن ہی کچھ اور ہے.